لیکن سیاست میں آنے کے بعد پھر آپ نے عوام کے لیے کیا کیا؟ یہ کہہ سکتا ہوں کہ سیریا کی PDM نے میرے خلاف الیکشن لڑا ہے۔ نہیں، سیاست میں آنے کے بعد آپ نے عوام کے اندر اتنی اویئرنیس نہیں ڈالی کہ ابھی تک کوئی تھانہ کچہری کوئی آپ کے بالکل جی، الحمدللہ یہ آپ کہ ہمارا گاؤں سیریا یا بنڈی بنیادی سہولیات سے محروم ہے، بہت محروم ہے جی۔ کروں گی سیریا سے لالی پاپ کی سیاست کا خاتمہ کب ہو جائے گا آپ کے نزدیک، یا اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہے کہ 5 سال بلکہ 4 سال سو کے گزار دی جی سیریا کی سیاست کا ہمیشہ سے یہی المیہ رہا ہے کہ 4 سال سو کے گزار دیے، آخری 6 مہینے میں کام کروا کے عوام سے ووٹ بٹورنے کی تقریب۔ بلدیاتی نمائندہ کونسلر لیول کے بندے کی کیا ذمہ داری ہے آپ کے نزدیک؟ کونسلر لیول کے بندے کی ذمہ داریاں رہی صاحب، فلڈ تو چلے ابھی آیا نا، 1 سال پہلے تو گزر پھر دوسری میری سیٹ ہے، میں سیکنڈ نمبر بالکل، لیکن آپ کے نزدیک مطلب آپ کا جو چیئرمین ہے وہ کوئی بھی حرکت نہیں کرے، وہ آگے نہیں جا رہے آپ کے لیے آواز بلند، یہ میرے نزدیک نہیں، آپ عوام سے کسی سے بھی پوچھ لیں۔ نظام چل رہا ہے ملکی نظام، جی جی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون سی گورنمنٹ کو آپ ٹھہرانا چاہیں گے اس کا ذمہ دار؟ آنے والے الیکشن میں آپ کس نے لیڈر کو چناؤ کریں گے؟ کیا میرا لیڈر بابر نواز خان ہے کہ آپ ابھی کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے لیڈر کو لکھوا پائیں گے سیریا سے؟ انشاءاللہ 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 دل سے یہی کہوں گا۔ دوسری طرف اگر کل کو بابر نواز خان اگر آپ کی توقعات کو پورا نہیں اترتا تو آپ کا چناؤ کون سا نیکسٹ لیڈر ہوگا؟ میرا تو یہ فرسٹ ٹائم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام عوام اور نظام کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست احسن راجہ، اور آج جس شخصیت سے آپ سے ملاقات کروانے جا رہے ہیں وہ کسی بھی طرف کی متعین نہیں، جناب کونسلر اعجاز خان سیریا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے سر آپ کا؟ الحمدللہ، شکر اللہ پاک۔ کہیں گے کہ آپ کو سیاست میں آنے کا خیال کب اور کیسے کہاں آیا؟ بھائی صاحب، سیاست میں آنے کا میرا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا، جی بس اپنے چند ایک گاؤں کے مسائل دیکھ کر، اور اسپیشلی میں یہ کہنا یہاں پہ غلط نہیں سمجھوں گا کہ سیاسی جو بلدیاتی نمائندے ہیں ان کو دیکھ کر کے ان کی زیادتیاں جو اپنے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ، علاقے کے لوگوں کے ساتھ تھیں، ان کو دیکھ کر کے میں نے دیکھا کہ یہ ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، میں نے ان کے مقابلے میں آنے کا ارادہ مطلب کہ آپ نے عوام کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے سیاست میں آنے کا؟ جی بالکل کریکٹ۔ اچھا، مزید اس کے علاوہ آپ نے چلیں آپ سیاست میں آئے، آپ نے الیکشن لڑا، جی جی جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ سیریا کے 2 بڑے گروپ جی آپ کی سیاست میں آنے کی وجہ سے، لیکن سیاست میں آنے کے بعد پھر آپ نے عوام کے لیے کیا کیا؟ رئیس صاحب، بات یہ ہے کہ پہلی تو جو آپ کا کویشچن بڑا لمبا ہو گیا کہ آپ نے کہا کہ پہلے 2 گروپ جو ہوئے، میں یہ کہنا یہاں پہ مناسب سمجھوں گا کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سیریا کی PDM نے میرے خلاف الیکشن لڑا ہے، زبردست۔ اور الحمدللہ میں اس رب کریم کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد اپنے عوام کا مشکور ہوں، تا یاد مشکور رہوں گا کہ جنہوں نے میرا ساتھ دیا، اور میرے اللہ نے میری مدد کی، اور اس علاقے کی بلکہ میرے گاؤں کے لوگوں نے میرے ساتھ جتنا پیار مجھے دکھایا، میرے ساتھ جتنی ووٹ سپورٹ کی، اس کا میں تا یاد مشکور رہوں گا۔ جہاں تک مسئلہ ہے عوام کے لیے کیا کیا ہے میں نے، عوام کے لیے جو میں پہلے بھی سوشل ورکر تھا، اپنے علاقے کے لیے سوشل ورک کرتا رہا ہوں انشاءاللہ، اور آئندہ بھی کس کرتا قسم رہوں کا گا۔ سوشل ورک آپ کرتے ہیں؟ سوشل ورک مینز کہ گاؤں کے مسائل جو ہوتے ہیں، گلی نالی کی ہوتے ہیں، کسی کی بجلی کی تار ہوتی ہے، کسی کی پانی کا پائپ ہوتا ہے، میرے خیال میں زیادہ پرابلم یہی ہوتے ہیں، یا کسی کے ساتھ تھانے تک جانا ہوتا ہے، کچہری تک جانا ہوتا ہے۔ نہیں، سیاست میں آنے کے بعد آپ نے عوام کے اندر اتنی اویئرنیس نہیں ڈالی کہ ابھی تک کوئی تھانہ کچہری کوئی آپ پہ بالکل جی، الحمدللہ یہ آپ کی بات 100% ٹھیک ہے کہ اویئرنیس ہم نے دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور الحمدللہ کہ آج کل میڈیا کے تھرو بھی کافی لوگوں میں اویئرنیس آ چکی ہے، لوگ کافی اس معاملے میں ابھی سمجھ گئے ہیں کہ کوئی بھی منہ میں نہیں ڈالتا، اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھنا جان گئے ہیں، جان گئے بالکل۔ اور اس میں شاید ہمارا بھی حصہ ہو تھوڑا بہت، اچھا، ہم نے سیاست لوگوں میں کو اویئرنیس دی ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ سیاست میں اس لیے آیا ہوں کہ عوام کی خدمت کے لیے، تو جی، عوامی خدمت میں آپ کس چیز کو پرائرٹی پہ رکھ کے آپ نے اس کی خدمت کی ہے، اور کیا چیزیں جو ہیں وہ آپ سے اب تک رہ گئی ہیں، اور کیا آپ کرنا چاہ رہے ہیں عوام کے لیے؟ کرنا تو دیکھیں جی رئیس صاحب، بات یہ ہے کہ چاہے وہ بلدیاتی نمائندہ ہو یا اس سے اوپر لیول کا ہو، صوبائی کا ہو، قومی کا ہو، کرنا تو تقریباً میرے حساب سے یہی ہے کہ ہر بندہ اپنے عوام کے لیے بہتر سے بہتر سوچنا چاہتا ہے، کرنا چاہتا ہے، بالکل۔ سوچتا ہے، مگر اس سے آگے جا کر حالات اور واقعات کو دیکھ کر اس کے مطابق ڈلنا پڑ جاتا ہے۔ جیسے کہ ابھی ہمارا ٹینیور شروع ہے دسمبر سے،
19 دسمبر کو ہمارے الیکشن ہوئے اور غالباً نہیں بلکہ یقیناً 15 مارچ کو ہمارا حلف ہوا تھا. اس کے بعد فلڈ آ گئے. فلڈ کے بعد اس کے بعد ابھی دیکھیں کہ جو دنیا میں اکانومی کرائسز ہیں وہ آپ مجھے یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے اپنے گاؤں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا ہوں، مگر جو کچھ میں نے کیا ہے دوسرے نمائندوں سے بہتر کیا ہے، اتنا میں ضرور کہہ سکتا ہوں. وہ چاہے ہمارے ذمہ داروں کے لیے محکمہ زراعت کو لانا، میں نے اپنے گھر میں ان کو بلایا، دعوت دی، اپنے ڈیرے پہ بلایا، لوگوں کو اویئرنیس دلوائی، فصلیں سبزیاں کیسے اگاتے ہیں، ان کی حفاظت کیسے کرتے ہیں. میڈیکل کے حساب سے دیکھ لیں، میری آئی ڈی آپ کھول کے چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں کورونا ویکسین کے دوران میں اس وقت الیکشن نہیں لڑا تھا، کورونا ویکسینیشن کے لیے میں نے اپنے گھر دیا تھا، عملہ بلوایا تھا، ادھر ہوا تھا سارا کچھ، ویکسین لگی تھی لوگوں کو. اس کے بعد جو ڈینگی وائرس کے لیے سپرے ہوتے ہیں وہ بھی الحمدللہ اس بندہ ناچیز کو یہ جو ابھی یہ فار ایگزامپل چل رہا ہے آٹے کی سکیم کا سسٹم چل رہا ہے غریب لوگوں کے لیے، اس کے لیے بھی اس بندہ ناچیز نے جو کچھ ہو سکتا تھا کیا، اور میرے خیال میں آٹا ابھی ہمارے گاؤں میں مل رہا ہے. اچھا، لیکن پھر بھی آپ آج تک نہیں سمجھے کہ ہمارا گاؤں سریا یا بانڈی بنیادی سہولیات سے محروم ہے؟ بہت محروم ہے جی. تو اس کا ذمہ دار کون ہے آپ اس کے ذمہ دار میں یہ پہلے بھی میرے خیال میں کہہ چکا ہوں، اپنی آئی ڈی پہ بھی پوسٹ کر چکا ہوں، اور آپ گروپ میں بھی ہیں، ہم 50-60 آدمی ہیں جس میں آپ بھی غالباً ہیں شامل. جی جی، اس میں بھی میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ یہ ہمارے فوکل پرسن کی مستیاں ہیں، زیادتیاں ہیں ہمارے علاقے کے ساتھ، اور اس کو آپ بھی یہ مانیں گے کہ واقعی ہمارے فوکل پرسن ہمارے جو غریب عوام ہیں ان کے ساتھ فیئر نہیں ہے. بالکل. ان کو صرف لالی پاپ دیتے ہیں. میرا سیاست میں آنے کا کوئی شوق نہیں تھا. لیکن سریا سے دیکھیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سریا سے لالی پاپ کی سیاست کا خاتمہ کب ہو جائے گا آپ کے نزدیک، یا اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ سر اس کا خاتمہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم خود متحد ہو جائیں گے، ہماری عوام میں اویئرنیس آ جائے گی. جب ہمارے فوکل پرسن ٹھیک ہوں گے تو میں یہ گروپ میں بھی کہہ چکا ہوں اور پوسٹ میں بھی آئی ڈی پہ پوسٹ بھی کر چکا ہوں کہ جب تک ہمارے فوکل پرسن ٹھیک نہیں ہوتے، ہمارے قومی اسمبلی کے یا صوبائی اسمبلی کے نمائندے ابھی وہ انہوں نے آ کے ہمارے گاؤں میں تو نہیں رہنا نا، رہنا تو ہم لوگوں نے. دیکھیں، ہمارے سریا کی اکثر بیشتر ہم نے بھی دیکھا ہے کہ 5 سال بلکہ 4 سال سو کے گزار دی. جی، سریا کی سیاست کا ہمیشہ سے یہی المیہ رہا ہے کہ 4 سال سو کے گزار دیے، آخری 6 مہینوں میں کام کروا کے عوام سے ووٹ بٹورنے کے چکر میں. کیا آپ بھی ایسی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں یا آپ چینج لانے کے چکر میں؟ میرا سیاست میں آنے کا اصل مقصد یہ ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے جو پرانے فوکل پرسن تھے وہ یہی ان کا وتیرہ تھا کہ جب الیکشن نزدیک آتے ہیں اس سے 2-4-6 مہینے پہلے کوئی گلی بن رہی ہے، کوئی روڈ بن رہا ہے، کوئی واٹر سپلائی کی سکیم مل رہی ہے، کوئی الیکٹریسٹی کی سکیم مل رہی ہے. الیکٹریسٹی کی سکیم تو نہیں ملتی تھی، صرف پول ہی ملتے تھے جو لالی پاپ کے طور پہ دیے جاتے تھے. بالکل. اور وہ ہمارے کھیتوں میں پڑے رہتے تھے، ہم دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ان میں تارے اگ گئے اور ہم ان کے اوپر ڈال دیں. تو وہ بعض اوقات تو اس طرح ہوتا تھا کہ الیکشن سے پہلے پولوں کی 2-3 گاڑیاں ان لوڈ کی، جو ہی الیکشن گزرے ان کو لوڈ کیا، کسی نیکسٹ کو لالی پاپ دینے، کسی نیکسٹ گاؤں کو لالی پاپ دینے کے لیے ان کے گاؤں میں پھینک دی. پول بہت دفعہ آئے ہیں، پائپ آئے ہیں، سروے ہوئے ہیں. ابھی پچھلے دنوں یہ ہمارے محلے میں 2-3 گھر تھے ڈیمیج ہو رہے تھے، واٹر سپلائی سکیم کا جو پائپ تھا لیکیج تھی، کیونکہ کافی بوسیدہ ہو چکے ہیں پائپ، تو وہ زنگ کی وجہ سے ان میں کریک ڈل گئے ہیں، لیکیج آ گئی ہے، تو لوگوں کو مکانوں کو نقصان ہوتا. میں نے تقریباً 300-400 فٹ کا وہ پائپ ڈالا، تو مخالفین نے اٹھ کر کے پورے گاؤں میں سروے کیا اور پوسٹ لگی، اور آج بھی موجود ہے وہ پوسٹ اس کی آئی ڈی پہ کہ جی اگلے چند دنوں میں پورے گاؤں میں انشاءاللہ جی وہ لے آؤٹ ہو جائیں گے، نئے پائپ آئیں گے. 28 لاکھ کا ٹینڈر ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لوگوں کو لالی پاپ دیا. آج میرے خیال میں اس کو تقریباً 10-20 دن تو کیا ابھی میرے خیال میں 8-10 ماہ ہونے والے ہیں کہ وہ پوسٹ جو کی تو ہی ہے. اور اس پہ آپ کہتے ہیں کہ میں سوشل ورکر تھا، میں عوام کے لیے میں نے آواز بھی اٹھائی ہے سب کچھ، لیکن اگر پول لے کے جا رہے تھے تو اس وقت آپ نے عوام کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ بس یہی بے وقوفیاں ہیں، نالائکیاں ہیں ہماری. اس کو میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں کہ اس وقت شاید میں بھی اسی گروپ کا حصہ تھا. مطلب اس دورانیے میں نہیں تھا، مگر بعد میں ٹچ ہوئی
دیکھیں جی، ابھی بہت سارے لوگ میرے بھائی برخوردار میرے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ بھی اس گروپ کے ساتھ اٹیچ تھے. ابھی دیکھیں جی، ماں کے پیٹ سے تو کوئی کسی کو سمجھ کر تو نہیں آتا. یہ یک مشت کسی کے ساتھ آپ فیس ٹو فیس جب بیٹھتے ہیں 2 منٹ بیٹھتے ہیں 2 منٹ میں تو نہیں اس کی پہچان ہو جاتی. صاف ظاہر اس کے ساتھ کوئی تھوڑا بہت ٹائم گزارنا پڑتا ہے، ہفتہ 10 دن مہینہ سال 2 سال، جب اس کی عادتیں پتہ چلتی ہیں، اچھی بری کام پتہ چلتے ہیں، تو پھر اس کو بندے کا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اندر سے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑے نا، یہ آیا کہ یہ بندہ کتنا مخلص ہے ہمارے لیے. بالکل. تو میرے ضمیر نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ یہ عوام کے لیے نہ صرف میرے لیے یہ نقصان دہ بلکہ عوام کے لیے نقصان دہ ہے. تو میں نے ان کو چھوڑ دیا، میں نے ان کا مقابلہ کیا. اور پھر میں یہی کہوں گا کہ اللہ نے میری مدد کی ہے اور اس عوام نے میری ساتھ تعاون کی ہے. اور آج ہم اسٹیج پہ ہیں کہ میرے ساتھ میرے گاؤں کے جو بڑی 2 مضبوط ٹیمیں تھیں، واجد شاہ اور جوید خان، یہ 2 گروپ. اور اس کے علاوہ جو میرا ایک کیا کہتے ہیں کہ بھانجا ہی سمجھے، میری چچا زاد بہن کا بیٹا ہے، اس کو میرے خلاف الیکشن میں پارٹیسپیٹ کروایا. 230 یا سم تھنگ اس نے ووٹس لیے ہیں. پھر رات کو جو 6:30-7 بجے جو رزلٹ 7:30 بجے رزلٹ آؤٹ ہو رہا ہے، اس میں ملک اعجاز 70 کے لگ بھگ کے ووٹ کی لیڈ کر رہے ہیں، جبکہ 3 پولنگ بوتھ کا رزلٹ آ چکا ہے اور 1 پولنگ بوتھ کا رزلٹ پینڈنگ تھا. وہ رات کو 1:30 بجے ہے، ملک اعجاز 15 ووٹ سے آ گیا. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے دوران کوئی دھاندلی ہوئی ہے، کوئی اس قسم؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں، یہ تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں. دیکھیں، آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں ابھی کہ جو 7 بجے رزلٹ ہو رہا ہے، آپ اس میں 70 ووٹ سے جیت رہا ہوں 3 پولنگ اسٹیشن. نہیں، ابھی آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں نا کہ الیکشن کے دوران رات کو رزلٹ اور تھا، صبح اور آ گیا. دوسری طرف وہ بھی ہے، وہ بھی پروف ہے. اس میں ہمارے ساتھ جنرل کونسل تھا ناظم ابان. یہاں پہ جب رزلٹ آؤٹ ہوا ہے اور کیلکولیشن کی گئی ہے تو ٹوٹل اس کی ووٹ بنتے ہیں 254 راؤنڈ اباؤٹ. جب اسی کی اور ٹوٹل جو ہے وہ سیم ہے 1900 سم تھنگ. اور جب الیکشن کمیشن کی طرف سے رزلٹ لگایا گیا وہ 154 ہے اور ٹوٹل وہی ہے، وہ اس کی 100 ووٹ کدھر گئی. ایم این اے صاحب نے بھی میرے ساتھ خلاف الیکشن لڑا ہے. کیسے؟ میٹر کے گیس کے میٹر لگ رہے ہیں، میں پھر بھی خاموش رہا، حالانکہ ایفرٹ میری تھی، وہ پورا گاؤں جانتا ہے. نہیں، گیس کے میٹر کے معاملے میں لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ پچھلے دنوں میری ایک بندے سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا ہے کہ اعجاز خان نے گیس کے میٹر کے حوالے سے کافی زیادہ آوازیں اٹھائیں. اس وقت میں آواز بلند کی، سوشل ورکر تھے آپ، لیکن الیکشن میں آنے کے بعد آپ ایک دم سے خاموش ہو گئے، ایک دم سے سائڈ پہ کر دیا اپنے آپ کو. دیکھیں گورنمنٹ کے ساتھ میں ٹکر نہیں لے سکتا ہوں، میری اتنی ضرورت نہیں ہے، میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں گورنمنٹ کے ساتھ ٹکر لوں. میری ٹکر تھی جو انہوں نے روکے ہوئے تھے، پہلے خود ساختہ کارروائی کی ہوئی تھی کہ آج یہ گلیاں بنائیں گے، عوام کو لالی پاپ دے رہے تھے، گلیاں میٹر پہلے لگائیں گے، پھر گلیاں بنائیں گے، نہ گلیاں بنی نہ میٹر لگے. غریب عوام کے تقریباً 9-10 مہینوں کے پیسے جمع ہوئے تھے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اپنے لیے ایفرٹ کیا. میرا میٹر میں نے ارجنٹ پہ لگایا ہوا تھا، اس سے 1.5 سال 2 سال پہلے کا لگا ہوا تھا، انسٹال تھا میٹر گیس کا. مطلب آپ کے میں نے صرف اور صرف عوام کے لیے کیا. 300-400 بندہ لے کر گیا ہوں، وہاں پہ احتجاج کیا ہے. اور انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ وہ بھی ریکارڈ میں موجود ہے ID پہ میری. انہوں نے ہمیں کہا جی آپ جمعے والے دن ہم آپ کا کام سٹارٹ کریں گے. جمعے والے دن ہم نے ان کے اوپر پریشر ڈالا. اللہ نے ہماری مدد کی اور اس عوام نے میرے ساتھ دیا اور اپنے حق کے لیے بولے. میرے اوپر احسان نہیں کیا، نہ میں نے ان کو اوپر احسان کیا. اچھا چلیں، وہ تو چلیں ایک الگ بات رہے گی آپ الیکشن سے پہلے، لیکن اب آپ بتائیں کہ ایک بلدیاتی نمائندہ کونسلر لیول کے بندے کی کیا ذمہ داری ہوتی ہیں آپ کے نزدیک؟ کونسلر لیول کے بندے کی ذمہ داریاں رئیس صاحب یہی ہوتی ہیں کہ اپنے بندوں کا، اپنے علاقے کا احساس کرے اور ان کی پرابلم MNA یا MP تک صحیح طریقے سے پہنچائے، نہ کہ اپنی عوام کو لالی پاپ دے. جس کے خلاف میں نے الیکشن لڑا ہے وہ یہی ہے. اور الحمدللہ کہ میں نے آج دن تک جو میں نے یہ حالانکہ کام گننے والے نہیں کہ میں نے فوگ کروا دیے، میں نے سپرے کروا دی، یہ کام میرے حساب سے ان کو شرم آتی ہے ہمیں کہتے ہوئے بھی. بالکل. مگر اب موجودہ دور میں یہ میں کہہ رہا ہوں کمپیریزن آپ میرا دوسرے کینڈیڈیٹ ہیں جو نمائندے ہیں ان کے ساتھ کریں تو ان سے انہوں نے کیا کیا آج دن تک، بالکل انکلوڈنگ چیئرمین. اچھا، ابھی تک آپ کو فنڈ ایشو نہیں ہوئے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیوں نہیں ہوئے؟ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی؟ میں نے پہلے عرض کیے رئیس صاحب، اور آپ بھی پڑھے لکھے ہیں، آپ میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں، جرنلسٹ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب
فلڈ آ گیا ہے تو اس میں وہ ہمارا پہلا فنڈ چلا اچھا مطلب آپ اس چیز کا ذمہ دار سارے کا سارا فلڈ کو سمجھتے ہیں؟ نہیں میں نہیں سمجھتا ہوں، جب حکومت نہیں دے رہی تو ابھی ہم ان سے نہیں فلڈ تو چلیں ابھی آیا نا، 1 سال پہلے تو گزر پھر دوسری میری سیٹ ہے، میں سیکنڈ نمبر پہ ہوں، میں چیئرمین نہیں ہوں، میں کونسلر ہوں. ٹھیک ہوگا. یہ ایفرٹ چیئرمین کو کرنی چاہیے نا، اپنے فنڈز کے لیے بھاگنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، اداروں سے پوچھنا چاہیے، مطلب چیئرمین جو متعلقہ لوگ ہیں ان سے ڈسکس کرنی چاہیے نا ان کو. دیکھیں جو کیوں آتے نہیں ہیں کر رہے؟ بالکل، لیکن آپ کے نزدیک مطلب آپ کا جو چیئرمین ہے وہ کوئی بھی حرکت نہیں کر رہے، وہ آگے نہیں جا رہے آپ کے لیے آواز بلند یہ نہیں میرے نزدیک نہیں، آپ عوام سے کسی سے بھی پوچھ لیں انہوں نے آج دن تک کیا ایفرٹ کی ہے، کرنی چاہیے. اب میرے لیے قابل احترام ہے، میں نہیں یہ کہتا ہوں کہ ابھی میں نے ان کے خلاف الیکشن لڑا ہے تو وہ چیئرمین بن گئے تو میں کونسلر رہ گیا ہوں تو میں ان کی اس طرح کروں گا کہ میں ان کی انسلٹ نعوذ باللہ میں نہیں کر سکتا ہوں. وہ ایک تو پیر زادے بھی ہیں تو میرے لیے قابل احترام ہے، میرے بڑے ہیں، مجھ سے بڑے ہیں تو میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں. بڑا علاقے کے لیے جب ان کو چلے وہ جس طریقے سے بھی آگے ہیں تو ان کو ایفرٹ کرنی چاہیے. کہہ رہے تو میرے جو دائیں بیٹھا ہوا اور ایک بائیں بیٹھا ہوا ہے، وہ دائیں والا سندھ میں اور بائیں والا پنجاب میں اور قائم علی شاہ صاحب سریا میں، سوری آفتاب شاہ سریا میں. ہو گیا وہ ہو گیا. آنے والے سالوں میں یا دنوں میں سریا کی عوام کو گلیوں نلیوں کی حد تک محدود رکھا جائے گا یا عوام کو اویئرنیس دی جائے گی کہ یہ اس کے علاوہ بھی اور کام ہے، اسٹریٹ لائٹس ہو گیا، ڈسٹ بن وغیرہ ہو گیا، سریا کی بہتری مطلب کس طرح آ سکتی ہے یا عوام کے اندر کس طرح اویئرنیس آپ لائیں گے؟ اویئرنیس سر اسی طریقے سے آئے گی، میڈیا کے تھرو ہی آ سکتی ہے. جب کوئی جلسہ جلوس ہوگا یا کوئی میٹنگز ہوں گی، نیکسٹ الیکشن جنرل الیکشن آئیں گے ان میں ہوں گی، اویئرنیس دیں گے انشاءاللہ. اور الحمدللہ کہ کافی لوگ بہتر ہو گئے ہیں اور اپنا حق مانگنا جانتے ہیں ابھی اور مانگتے ہیں. اچھا چلیں آپ اس کا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی کون سی پارٹی ہے، کون سی پارٹی کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں میری اور کون پارٹی، سے لیڈر کو آپ خاص کر ہری پور میں کے پی کے میں ریپرزینٹ؟ ہماری پارٹی کوئی بھی نہیں ہوتی ہے راشد صاحب، پارٹی وہی ہوتی ہے جو کام کرتی ہے. میرا یہ میں اپنی ذات کا کہوں گا، میرے لیے وہی پارٹی ہے جو میرے علاقے کے لیے مخلص ہے. نہیں میں چلیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ میں جو آپ کے انٹرنیشنل لیول پہ جا کر نہیں کر سکتا ہوں، سوچنا چاہیے ہمیں، مگر جب ہمارا گھر ہی ٹھیک نہیں ہوگا، ہمارے فوکل پرسن نہیں ٹھیک ہوں گے، ہمارے بلدیاتی نمائندے ٹھیک نہیں ہوں گے، ہم تو اوپر لیول کی تب جائیں گے نا جب اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے. جب ہم اپنے آپ کو نہیں ٹھیک کر سکتے تو دوسرے کو ٹھیک کرنے کی کیسے کوشش کریں گے؟ لیکن چلیں آپ کا کوئی دیکھیں انسان کا ایک آئیڈیل ہوتا ہے لیڈر. میرا آئیڈیل لیڈر وہی ہے کہ جو ہمارے علاقے کے لیے مخلص ہے. مطلب اب عمران خان ابھی عمران خان دیکھیں یا نواز اس کو شریف دنیا اس کو تو جانتی نہیں ہے پتہ یا سریا بھی مانتی ہے. کوئی ہے جہاں نواز کام شریف نہیں نے ہو بھی رہا. کام کیے ہیں، نواز شریف صاحب نے بھی کام کیے ہیں، عمران خان صاحب نے بھی کام کیے ہیں، زرداری نے بھی اپنی حکومت میں کام کیے ہیں. میں کسی کو بلیم نہیں کر سکتا ہوں، وہ اپر لیول کی سیاست ہے. لیکن چلیں آپ ہمیں یہ بتا ہم دیں صرف سوچ سکتے ہیں، اور اپنے نمائندوں کو بتا سکتے ہیں چلیں کہ یہ موجودہ جو نظام چل رہا ہے ملکی نظام، جی جی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون سی گورنمنٹ کو آپ ٹھہرانا چاہیں گے اس کا ذمہ دار؟ یار میں اس بارے میں ڈسکس نہیں کیا کر لوگوں سکتا، کو میری آٹا اتنی نہیں ہے کہ اتنا لیول نہیں دیکھیں ہے کہ انسان میں کی ایک اپنی ملک کے سوچ بھی بارے ہوتی میں ہے. ڈسکس کروں. میں تو یہی کہوں گا کہ ہمارے ملک کو لوٹا ہے، سب نے لوٹا ہے، جتنا اصل توفیق سب نے لوٹا ہے، میں یہ کہوں گا. ابھی میں کہوں کہ زرداری صاحب نے چھوڑا ہے؟ نہیں. نواز شریف نے چھوڑا ہے؟ نہیں. عمران خان نے چھوڑا ہے؟ نہیں. آنے والے الیکشن میں آپ کس اپنے لیڈر کو چناؤ کریں گے؟ کیا میرا لیڈر بابر نواز خان ہے، جس نے ہمارے علاقے بلکہ نہ صرف میرے گاؤں کو بلکہ سینکڑوں گاؤں کو گیس فراہم کی ہے. اس کا ٹینور بابر خان کا اتنا ہی تھا، تھوڑے سے ٹینور میں اس نے وہ کام کر دکھائے ہیں بابر نواز خان نے کو جو نہ بھولنے والے ہیں، ایک تاریخی کام کیے ہیں انہوں نے. بابر نواز خان کا چناؤ آپ نے اس کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے دیا یا اس کی میرے پارٹی لیے کو دیکھتے ہوئے؟ وہ شخصیت اہم ہے اور قابل احترام ہے جو میرے علاقے کے ساتھ اور ملک کے ساتھ مخلص ہے. میں کسی پارٹی کو ترجیح نہیں دیتا ہوں، صرف اپنے علاقے کی ترجیح دیتا ہوں. ہاں پارٹی کو ملک کے لیے بھی سوچنا چاہیے، مگر وہ کیا کہتے ہیں وہ مشرف صاحب، اللہ ان کا وہ جان اچھا کرے. آمین آمین. بعض تو پارٹیاں ان کے وہ دعا کرنے سے بھی گریز کر رہی ہیں، حالانکہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں کرنا ایک کلمہ گو کے لیے دعا، برائی نہیں کرنی چاہیے. لیکن چلیں آپ ابھی کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے لیڈر کو جتوا پائیں گے سریا سے، بھاری اکثریت سے؟ انشاءاللہ کس بیس پہ آپ اپنے گاؤں سے نہیں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ ہلکے سے جیتے گا، کیونکہ اس نے کام کر کے دکھائے ہیں بھائی.
سریا میں اس کے لیے بابر نواز خان صاحب کے لیے ٹوٹل پیریڈ تھا 2-2.5 سال. 2-2.5 سال میں اس نے ایڈجسٹمنٹ بھی لیکن سریا میں بھی اور فرسٹ ٹائم تھا. سریا میں بھی جب جلسے جلوس ہوتے ہیں تو ہم نے اکثر سنا ہے کہ کروڑوں کے فنڈ کیے ہیں، فلاں 2 کروڑ کی یہ کام ہم نے کروایا. مجھے کوئی دکھا دینا کوئی کروڑوں کا کام، مجھے دیوار چین کو آپ دیکھ لیں. دیوار چین کا دیکھ لیں اور اس کو پھر اس کا حال بھی دیکھ لیں. ابھی ایسے کاموں سے تو ہم نہیں نا لالی پاپ ابھی نہیں چل سکتے. ابھی جو ادھر سیریس ہوکا میں بنا ہوا ہے وہ دیوار، ایک دیوار تھی جو گاؤں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، دوسری دیوار ہوگی اس سوکے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. لیکن ان کا تو حالانکہ کہنا ہے، وہ 50-60 لاکھ بلکہ میرے حساب سے وہ 95 لاکھ تک پہنچ گئی ہے. ان سے فائدہ نہیں ہے. ان کا کہنا ہے اس اگر یہ کو دیوار نہ ہوتی تو سریا گاؤں شاید آدھے سے زیادہ پانی کے نظر جاتے. آج سے پہلے میرے خیال میں سریا گاؤں کو بھی آباد ہوئے کافی سارا ٹائم ہو گیا، صدیاں ہو گئی ہیں. بالکل. تو نہیں کوئی میں کدھر بہ کر گیا ادھر ہی کھڑا ہوا ہے اور ادھر ہی رہے گا. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ وہ دیوار نہیں نہ بھی ہوتی تو پھر بھی چل جاتا. ابھی میں نے پچھلے دنوں ایک کوشچن کیا تھا، وہ کہتے تھے جی ہم نے جناب وہ جو آپ کی عیدگاہ ہے اس کو سیو کرنے کے لیے کیا. میرے خیال میں عیدگاہ کو بھی لگ بھگ 50 سال 70 سال سے 60-70 سال سے اوپر ہو گیا. اس سے فوکل پرسن تھے، اپنی زمینیں بنائیں، گاؤں کی ستیہ ناش کی. میں نے مطلب اس کیس میں میں نے 3-4 سال مطلب ہمارے گاؤں کے جتنے بھی فوکل پرسن ہیں وہ اپنے مفاد تک ہیں، اپنے مفاد تک ہے. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. تو یہ نظام کب تک چلتا رہے گا؟ جب تک عوام میں اویئرنیس نہیں آتی، عوام اپنے حق کے لیے اٹھتی نہیں. یہ چلتا عوام کو اویئرنیس کب آئے گی؟ انشاءاللہ آئے گی. ہم آگے ہیں، ابھی ہماری زندگی رہی تو ہم انشاءاللہ اویئرنیس دیں گے اپنے لوگوں کو. اور الحمدللہ میں یہ اچھا، کہ کافی بہتری آ گئی ہے. آپ کے نزدیک نوجوانوں کو سیاست کی ضرورت ہے یا سیاست کو نوجوانوں کی ضرورت ہے؟ یہ دونوں چیزیں ہیں. نوجوانوں کو سیاست کی بھی ضرورت ہے اور سیاست کو نوجوان کی بھی ضرورت ہے. ایک طرف آپ کا لیڈر ہے، آپ کہتے ہیں کہ میرا لیڈر بابر نواز ہے، میں اسے باریک سے دکھاؤں گا. دوسری طرف اگر کل کو بابر نواز خان اگر آپ کی توقعات پر پورا نہیں اترتا تو آپ کا چناؤ کون سا نیکسٹ لیڈر ہوگا؟ میرا تو یہ فرسٹ ٹائم ہے نا جی. تو میرے خیال میں یہاں پہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جس بندے نے آ کے 2 سالوں میں 2.5 سالوں میں اتنے گاؤں کو گیس کا پروجیکٹس دیے ہیں اور اتنے میگا پروجیکٹس اتنے شارٹ پیریڈ میں دیا ہے، اس سے پہلے نہ کسی نے دیا اور نہ میرے خیال میں آنے والے وقتوں میں. لیکن سریا گاؤں اور اس کے ساتھ کی جو آبادی ہے، جس طرح مرنی سریا ہو گیا، ہمارا گاؤں ہو گیا، یہ تو علاقے ابھی تک ان چیزوں سے محروم ہیں. اور اس میں آپ نے وہ سوال کر دیا نا کہ جس میں آپ کو پہلے کرنا چاہیے تھا جو سوال. اس لیٹ کی وجہ یہ آپ بھی جانتے ہیں اور پورا علاقہ بھی جانتا ہے. ہمارا ایک فوکل پرسن تھا آج سے تقریباً 15-16 سال 18 سال پہلے، جب کنیا کمالا کوٹ نے جی بولا سے گیس لگی تھی اور وہ لگانا چاہتے تھے سریا میں. اس نے کیا کہا تھا جلسوں میں بھی میٹنگوں میں بھی کہ میں جب تک پوری یونین کونسل میں نہیں لگے گی سریا میں نہیں لگاؤں گا. تو یار آج سے اگر 15 سال پہلے سریا میں لگ جاتی، آج جو اس کی ملکہ آبادی ہے، منتشر آبادی ہے، ساتھ والے گاؤں ہیں، باقی یونین کونسل کے جو ابھی گاؤں ابھی بھی پینڈنگ ہے، تو یہ اس کا تو دعویٰ تو ختم ہو گیا نا کہ میں نے پوری یونین کونسل میں یک مشت لگانی ہے. ابھی تک تو سریا بھی نہیں لگایا اور اس میں بھی رکاوٹ کی وجہ صرف اور صرف جاوید نام ہے اس کا. دیکھیں جاوید، آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ تھی لیکن اس وقت آپ تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. جب اس کو میں نے دیکھا ہے گاؤں کے کاموں میں، ترقی کے کاموں میں یہ رکاوٹ مطلب آپ کو وہاں سے ہمارا راستہ مطلب اس کو چھوڑنے کی وجوہات صرف اور صرف گاؤں تھا. گاؤں کی ترقی میں رکاوٹ تھی. یہ گیس بابر نواز خان کے ٹینیور میں آ جانی تھی. اس نے ریلوے لائن کراس نہیں کرنے تھی کیونکہ وہ بابر نواز خان فرسٹ ٹائم آئے تھے. تو جو پرانے کینڈیڈیٹ تھے خان برادران، وہ ان کے آباء و اجداد سے سیاسی میں ہیں. تو بابر نواز خان تو کل کا بچہ ہے ان کے لیے، اور اس نے وہ کر دیا. میں تو یہ سمجھوں گا کہ اس نے بہت بڑا کارنامہ کر دیا اور اس تک نہ ان کے آباء و اجداد سے پہلے کسی نے کیا تھا اور نہ ہی آج تک وہ آنے والی نسلیں ان کی کر پائیں گی اتنے گاؤں کو گیس کا پروجیکٹ دینا. لیکن آج حیثیت سے الیکشن میں نہ آتا تو وہ کسی بھی صورت جیت نہیں سکتا تھا. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اتنے میگا پروجیکٹ لگائے ہیں، دوسری طرف عوام اس کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بھی بنا رہی ہے کہ اس نے آزاد حیثیت سے الیکشن میں آیا، بعد میں پھر پارٹی پہ چلا جائے گا. پارٹی بیس پہ ہو سکتا ہے یہ لوگ کہتے ہوں. ابھی جس کو دیکھیں جی، میں تو یہ کہوں گا کہ جس کو جو اچھا لگتا ہے وہ اسی کا کہتا ہے جی کہ وہ وننگ پوزیشن میں ہے. میڈیا سے ریلیٹڈ ہے، آپ کو اس میں زیادہ علم ہوگا مجھ سے کہ لوگ کیا کہتے ہیں.
میرے حساب سے الحمدللہ میں یہ کہوں گا کہ بابر نواز خان لیڈ سے جیتے گا۔ دیکھیں جس طرح آپ ابھی آپ نے خود ہی کہا ہے کہ جس طرح جو بندہ جس لیڈر کا انتخاب کرتا ہے وہ سمجھتا ہے وہی جیتے گا، کہیں آپ کا انتخاب بھی تو اس طرح نہیں ہے؟ نہیں، میرا انتخاب اس طرح نہیں ہے۔ اگر جس طرح پی ٹی آئی مطلب بابر نواز اگر آئے الیکشن میں اور آ کر وہ کام نہ کروائے تو پھر بھی آپ کا انتخاب بابر نواز ہی رہے گا؟ نہیں، یہ تو نہیں میں نے کدھر بھی بتائی ہے۔ اگر نہیں کروائے گا تو سیاست عرف آخر نہیں ہے۔ مطلب آپ سمجھیں کہ آپ عوام کے ساتھ سیاست میں عرف آخر نہیں ہے میرے حساب سے۔ جو میں نے جو کچھ سیکھا، میرا تو شارٹ سا ٹرم ہے۔ میں نے دسمبر سے پہلے تقریباً میں 3 مہینے سیاست سٹارٹ کی تھی، یعنی کہ اگست ستمبر میں نے سٹارٹ کی ہے سیاست، دسمبر میں نے الیکشن لڑا ہے، اور ابھی میں اپنے علاقے کو ممبر ہوں، کونسلر ہوں میں۔ بالکل۔ تو اس سے آگے تو میرا تو ابھی سیاسی کیریئر سٹارٹ ہوا ہے۔ تو میں نے یہی سیکھا ہے کہ سیاست میں عرف آخر کوئی نہیں ہے۔ تو جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کتنی پارٹیوں میں گھوما ہے پہلے؟ ان کو بھی ابھی آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ بالکل گھومے، کون کون سی پارٹیوں میں گھوما ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو پھر یہی میرے خیال میں یہی سبق ملتا ہے کہ سیاست میں عرف آخر کوئی نہیں۔ حرف آخر نہیں۔ چلیں آنے والے الیکشن میں ہم آپ کو کسی بڑی سیٹ پر دیکھیں گے یا آپ یہاں سے ہی کنٹینیو رکھیں گے یہاں تک ہی، دیکھیں گے یہ تو یا کسی بڑی پارٹی کا ٹکٹ لے کر کسی بڑے الیکشن میں ہم آپ کو دیکھیں گے؟ دیکھیں سر، دیکھیں آپ نے بولا ہے نا کہ میں عوام کے لیے ہوں، تو عوام آپ کو عوام کے لیے آیا ہوں، اور میرا عوام کے لیے- الحمدللہ کہ میری جہاں تک اپروچ ہو سکی، جہاں تک میری ہمت ہو سکی، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، چاہے وہ اسی سیٹ پہ رہوں، اس سے اوپر جاؤں۔ آنے والا وقت بتائے گا، حالات اور واقعات بتائیں گے کہ کیا مطلب آپ ہوتا کا ہے۔ ارادہ ہے کسی آنے والے وقت میں بڑے اپنے گاؤں کی خدمت کرنے کا تو میرا ارادہ یہ ہے نہیں جی کہ میں تو صرف یہ سوچتا ہوں میں کوئی ممبر رہوں یا نہ رہوں۔ میرا اندر سے ارادہ یہ ہے، دل سے ارادہ یہ ہے کہ میں اپنے گاؤں کے لیے، اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے کچھ ایسا کر جاؤں کہ کچھ آنے والے ٹائم میرے لیے دعا کرتے رہیں گے نیکی کے لیے۔ بالکل، یہ تو آپ کے ساتھ گپ شپ ہوتی رہے گی۔ آپ یہ بتائیں کہ سیاست میں آنے کے بعد آپ کے گھر والوں کا رویہ آپ کے ساتھ چینج نہیں ہوگا؟ یہ گھر میں بھی آپ نہیں، یہ لیڈر تو بنے؟ گھر والوں کا، یہ فیملی کا، میری کا، یا میری برادری کا، یہ میرے گاؤں کا، میں تو یہی کہوں گا کہ میرے ساتھ پیار بڑا ہے، محبت بڑی ہے۔ کچھ دوریاں بھی، کچھ لوگ دوریاں بھی اختیار کر بالکل لیتے ایسے ہی ہیں، ہے۔ اور میرے خیال میں یہ میں کہوں گا کہ نا غلط نہیں سمجھوں گا کہ کچھ لوگ قریب بھی آ جاتے ہیں۔ ہم سیاست نہیں کر رہے ہیں رئیس صاحب، بات یہ ہے کہ سیاست کو سیاست نہیں عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں۔ کہیں آپ وہ والی عبادت تو نہیں کر رہے؟ کون سے والی؟ وہ والی وہ والی جو ہمارے گاؤں میں ہو رہی ہے؟ نہیں، وہ والی عبادت ہم نہیں کر رہے ہیں۔ ہم الحمدللہ، دیکھیں ہر بندے کا اپنا سوچ ہوتی ہے، ہماری سوچ جو ہے عوام کی خدمت دیکھ آج اور کل صرف اپنے آخرت کے لیے توشہ آج کل تو ہمیں کوئی کہے نا کہ میں عبادت کر رہا ہوں، سیاست نہیں، ہمیں تو ڈر پڑ جاتا ہے۔ وہ والی عبادت میں نہیں کر رہا ہوں۔ اچھا جو ہمارے چلیں اللہ مخلوقین کرے کرتے کہ وہ اغلا رہے تھے اور ہر دفعہ لالی پاپ دے کے ووٹ لے لیتے تھے، ان کے خلاف ہم اٹھے تو پھر ان جیسے ہی کام ہم کریں گے تو پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا؟ مطلب آپ اپنی جنگ جاری رکھیں گے انشاءاللہ ہم بہت مرتے شکریہ دم تک جاسان، جنگ آپ جاری نے رہے گی۔ ہمیں ٹائم دیا، بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کرتے ہوئے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم آپ سے شکریہ تو مجھے آپ کا ادا کرنا چاہیے جی، آپ نے مجھے ایک موقع دیا ہے اپنے عوام کے ساتھ نہیں مخاطب آپ ہونے کے لیے، اور بول دیے کہ لوگوں کے سامنے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو الحمدللہ میرا مشن یہ جاری رہے گا، اپنے لوگوں کی خدمت کرنا، یا مجھے لے جاؤ واپسی پہ کھانے کا ٹائم کوشش کرتے ہیں کہ ادھر سے ہی مل جائے۔ نہیں، آج کل تو ہم نے بہت سارے کونسلر کو ایسے دیکھا ہے، کونسلر حضرات، چیئرمین حضرات ڈریس کوڈ پہنے ہوئے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ شادی بیاہ جنازے اٹینڈ کیجیے، وہ بس ترقیاتی کام یہاں تک محدود ہیں۔ بس ان کی نظر میں ترقیاتی کام یہی ہے کہ ویسٹ کوٹ پہن کر بس کسی کی شادی پہ چلے جاؤ، ولیمہ کھا کے بس ڈکار مار کے آ جاؤ، بس کسی کے جنازے پہ چلے جاؤ، 2 4 10 بندوں کو اکٹھا کر کے مل کے آ جاؤ۔ ہماری یہ چیز نہیں ہے۔ چلیں جی، ہم الحمدللہ کہ اللہ پاک عوام میں گول مل کے، آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے، ہماری دعا ہے، آمین اور آپ کو اسی طرح عوام کے بارے میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دے۔ آمین۔ تو بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم آپ سے آج اجازت چاہتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ہمارے نیکسٹ مہمان کون ہونے چاہیے یہ بھی ہمیں بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ پروگرام کے لیے اللہ حافظ۔ اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنے عوام کے ساتھ مخاطب ہونے کے لیے، میں آپ کا بھی مشکور ہوں، بہت شکریہ، تھینک اللہ یو سو حافظ۔ مچ۔